بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تو محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت خاص وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کن فیکون کا وظیفہ ہے۔ وہ کلمہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ چاہے دعا، عبادت اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے، یہ عمل ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اور اگر آپ دل سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، اسی لیے آج کا عمل بھی اسی مقام سے شروع ہوتا ہے۔ وظیفہ تب ہی اثر کرتا ہے جب یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ ہوں۔ نمبر 1، آپ کی نیت خالص ہو، صرف اللہ سے مانگیں، کسی سے امید نہ رکھیں۔ یقین کامل ہو، یقین دعا کی قبولیت کو تیز کرتا ہے۔ گناہ اور دعا رزق کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کریں۔ نیکی اور صدقہ، صدقہ مشکلات ٹال دیتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلد قبول ہو تو یہ کام ضرور کریں۔ صبح شام استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 بار۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے کم از کم 1 منٹ اللہ سے بات ضرور کریں۔ اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اپنی مشکلات اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اپنے والدین کی عزت کریں، اور کیونکہ والدین کی دعا آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ حسد، غیبت اور ظلم سے بچیں، یہ چیزیں دعا کو روک دیتی ہیں۔ اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے جب بھی آپ نماز پڑھیں، خاص طور پر نماز عشاء یا نماز فجر کے بعد، جب نماز عشاء یا نماز فجر پڑھیں تو آخری سجدے میں تھوڑا رک جائیں اور دل کو دنیا کے ہر خیال سے خالی کر دیں۔ آخری سجدے میں جائیں اور کم از کم 20 سے 30 سیکنڈ رکیں۔ سجدے میں آہستہ آہستہ 3 مرتبہ پڑھیں، یا قادرو، یا مجیبو، یا فتاحو۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا قادرو، یا مجیبو، یا فتاحو۔ اس کے بعد دل پر یقین رکھتے ہوئے 7 مرتبہ کن فیکون پڑھیں، 7 مرتبہ کن فیکون پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ وہ دعا چاہے وہ رزق کی حاجت ہو، یا اولاد کا مسئلہ ہو، یا گھر کی کوئی پریشانی ہو، یا بیماری ہو، یا کسی سے کوئی دشمنی ہو، یا کوئی رشتے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اپنی دعا پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں، اس کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر اسے اپنی حاجتیں سنائیں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب آپ اپنی حاجت رو کر، گڑ گڑا کر اس کو بتائیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کی دعا قبول نہ کرے۔ اور دعا مانگ کر سجدے سے سر اٹھائیں اور دل میں یقین رکھیں
کہ اللہ کو میں نے اپنی حاجت بتائی ہے، اللہ نے میری حاجت سن لی ہے، اب اس حاجت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت مقرر میرا ہو جائے گا تو انشاءاللہ میری حاجت بھی قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ پورے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی حاجت قبول نہ ہو۔ بس آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہوگا۔ اور میرے محترم ناظرین، اللہ کے نزدیک کوئی بھی چیز مشکل نہیں، وہ تو صرف کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بس آپ یقین رکھیں، نیکی کریں اور نماز قائم کریں اور وظیفہ پورے دل سے پڑھیں۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ خود کہیں گے کہ اللہ نے میری ہر دعا قبول کر لی۔ آخر میں میری طرف سے سب کے لیے دعا کہ اے اللہ، جو بھی اس وظیفے پر عمل کرے، جو بھی دکھی ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، رو رہا ہے، اس کی ہر مشکلات آسان فرما، ہر دعا قبول فرما اور اپنی خاص رحمت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آج کا وظیفہ آپ کو کیسا لگا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔